نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ وَإِذ جب استسقا پانی طلب کرنا، پانی مانگنا، موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا پس ہم نے کہا اضرب بعصا آپ ماریے، اضرب ماریے بعصا کا اپنا عصا الحجر پتھر پر، اپنا عصا پتھر پر ماریے، فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے 12 عینن چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علما پہچان لیا، کل اناس ہر ایک گروہ نے پہچان لیا، ہر ایک قبیلے نے پہچان لیا، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین نہ تم پھیلاتے پھرو، تعثوا نہ تم پھیلاتے پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلانے والے نہ ہو۔ چونکہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کھانے کا مطالبہ کیا، اب پینے کے لیے بھی کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے پینے کا بندوبست کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا فرمائی، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جو آپ کے پاس عصا ہے، اس عصا کو پتھر پر مارو۔ جو ہی پتھر پر اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو رب کائنات نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرمائے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قبیلے تھے ان کی تعداد 12 تھی، 12 قبائل تھے، اور ان کی تعداد یہ 6 لاکھ تھی، بنی اسرائیلیوں کی جو تعداد تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فرمایا 12 چشمے نکلے وہاں سے، تو انہیں کہہ دیا گیا ان 12 قبائل کو کہ اپنا اپنا چشمہ سنبھال لو، تاکہ ایک جو قبائلی لڑائی ہوا کرتی ہے اس لڑائی سے بھی جان چھوٹ جائے۔ یہ قبائلی لڑائی کے اندر یہ پانی کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی، اسی طرح کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو قبائلی لڑائیں شروع ہو جایا کرتی ہیں، قبائلی، تو فرمایا اس سے بھی جان چھڑا دی۔ فرمایا ہر ایک قبیلے کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے الگ سے ایک چشمہ نکالا، پھر ہر ایک نے پہچان لیا اپنے اپنے چشمے کو، یعنی ہر ایک نے ایک ایک چشمہ سنبھالا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تم کھاؤ پیو، سب کچھ تمہیں رب تعالیٰ کی جانب سے سارے رزق تمہیں ملتے ہیں، لیکن اللہ کا تم شکر بھی ادا کرو، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، خام خواہ کے فساد کے اندر نہ تم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر ماریے اپنے عصا کو الحجر پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، فجرت کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، یہ فجر کا معنی ہوتا ہے پھوٹنا، یہ فجر جو ہوتی ہے نا صبح فجر، یہ بھی تاریکی پھوٹ کر وہاں سے روشنی نکلتی ہے، اس لیے فجر کو فجر کہتے ہیں، پھوٹ جاتی ہے نا تاریکی۔ فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے 12 عینن چشمے، 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم ہر ایک قبیلے نے، ہر ایک گروہ نے، کل اناس ہر ایک گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ کلو وشربو من رزق اللہ، تم کھاؤ پیو
اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر تم فساد نہ پھیلاؤ۔ بغیر مشقت کے تمہیں سب کچھ ملا، اور یہ پانی کا بھی انتظام ہوا اور ساتھ میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، فساد نہ پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، آگے دوسرا واقعہ، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ اسی ترتیب سے نہیں ہوئے، یہ ترتیب ضروری نہیں، سمجھانا مقصد ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ بھی بے ادبی ہے، پہلے لفظ پر ہی بے ادبی ہے کہ نام لے کر پکارنا، یا کوئی بندہ تعظیم کے لیے کوئی اور نام عرض کرتا ہے تو یہ یا موسیٰ، یہ تو بالکل ایک بے ادبی والا نام ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کرتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، ایک ہی کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا، بس تو پکار، دعا کر، لنا ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، اپنے رب سے دعا کر، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما من ما اس چیز سے، تنبت الارض جسے زمین اگاتی ہے، من بکلیہا ساگ، اس کا ساگ، وقصائیہا اور ککڑیاں، ککڑی کہا جاتا ہے یہ کھیرے ہوتے ہیں، یہ ترے ہوتی ہیں، انہیں ککڑی کہا جاتا ہے، قصائیہا کہ ککڑیاں نکالے، وفومیہا اور گیہوں یعنی گندم ہمارے لیے یہ نکالے، وعدسیہا اور مسور کی دال، وبصلیہا اور پیاز۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ کچھ عطا کرے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، شروع کے اندر لفظ حمزہ، اتستبدلون، کیا، تبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، جو ادنا چیز ہے تم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، بالذی اس چیز کے بدلے، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے تمہیں من سلوی عطا فرمایا، آسمانی کھانا تمہارے لیے اتر جاتا ہے، تمہیں مشقت اس کے اندر نہیں ہے، بس تم نے اس کو کھانا ہے، محنت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تم اس بہتر چیز کے بدلے کے اندر تم ادنا چیز خریدنا چاہتے ہو، ادنا چیز لینا چاہتے ہو کہ اب تم وہ زمین کے اندر کھیتی باڑی کرو گے، پھر وہ اگے گا، پھر اسے سنبھالو گے، پھر جناب سب کچھ کرنا، پھر اپنے ہاتھ کی محنت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بغیر محنت مشقت کے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ قال اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا اس چیز کو جو ادنا ہے، جو ادنا چیز ہے اس چیز کو تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، بالذی ہوا خیر اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، بہتر کے بدلے میں تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا اتر جاؤ تم، مصرن شہر میں، فإن لکم پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم وہ کچھ ہوگا جو کچھ تم نے سوال کیا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ڈال دی گئی ان پر ذلت، ضربت ڈال دی گئی، علیہم ان پر، ذلت رسوائی، والمسکنہ محتاجی، ناداری، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب سے۔ ذالک بانہم یہ، ذالک یہ، بانہم اس لیے تھا، کانوا وہ تھے، یکفرون کفر کرتے، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور انہوں نے قتل کیا، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق نا حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس لیے، بما عصوا کہ وہ نافرمان تھے، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے آ کر جناب یہ شکوہ کیا کہ اب موسیٰ ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے،
ایک ہی کھانا، یا ہر وقت صبح بھی دوپہر بھی شام بھی صرف ایک ہی کھانا من سلوا، اس پر ہم صبر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے دعا کر کہ ہمیں اب وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں، ہمیں زمین کی اگی ہوئی چیزیں چاہیے۔ اب اس کے اندر ایک ناشکری بھی ہے کہ رب العالمین نے جو انہیں کھانا عطا فرمایا وہ انہیں پسند نہیں ہے، اور جناب یہ زبان کا چسکا وہ تلاش کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ پیاز ہے، یہ مسور کی دال ہے، یہ باقی چیزیں ہیں، ان کو آپس کے اندر ملا کر جب بنایا جاتا ہے تو ایک ذائقہ ایک الگ ہوتا ہے اس کا۔ تو کہنے لگے ہمارے لیے یہ دعا کر کہ اللہ ہمیں زمین کی، جس سے زمین اگاتی ہے، اللہ ہمیں وہ چیزیں دے، ہم وہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں، ہم ساگ کھانا چاہتے ہیں جناب، بکلیہ، قصائیہ، یہ ہمیں زمین کی جو سبزیاں ہیں ککڑی وغیرہ ہمیں یہ چاہیے، فومنگا، ایسے وہ گندم ہے، گیہوں ہے، مسور کی دال ہے اور پیاز وغیرہ ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ادنا چیزیں ہیں، اور ان میں سے بہتر چیز وہی تھی من سلوا جو اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ تم نے اصل چیز کو چھوڑا اور جو بہتر چیز ہے اسے چھوڑا، اور تم جناب دوسری چیز کی طرف بڑھ گئے۔ تو رب العالمین نے پھر فرمایا کہ اہبطوا، اتر جاؤ۔ پیچھے استعمال ہوا لفظ یہ اہبطوا کا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کریم نے یہ لفظ استعمال فرمایا، اہبطوا، اترو۔ تو اس کا معنی اترنا، یہاں پر بھی اترنا معنی ہے۔ تو اترنا جنت سے، یہ جنت سے زمین کی طرف اترنا صرف یہی معنی اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ اہبطوا کا معنی اترنا، معنی یہ ہے کہ تم کسی بھی جگہ پر جا کر اپنا وہ رہائش کرو، تم اترو کسی شہر کے اندر، ہاں شہر میں چلے جاؤ، اگر یہ چیزیں تم نے لینی ہے، تم اپنی آبادی کے اندر چلے جاؤ، اپنے علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر جا کر تم اپنی کھیتی باڑی کرو اور وہاں زمین سے یہ چیزیں حاصل کرو۔ اہبطوا، تم اتر جاؤ۔ اور فرمایا کہ جو کچھ بھی تم مانگتے جاؤ گے پھر اللہ تمہیں دے گا، ما سألتم، جو کچھ بھی تم مانگو گے۔ لیکن ان کی اس بے ادبی کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے، رب تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے اللہ کریم جل شانہ نے سزا ان کو یہ دی، ان یہودیوں کو۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ذلت ان پر چھا چکی ہے، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہے دنیا کائنات کے اندر۔ اب دنیا کے اندر دیکھ لیں یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب باطلہ بھی ہیں، ان کی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی حکومت ہے، کوئی نہ کوئی ان کی، لیکن ان کا کسی جگہ پر کوئی نام نہیں، کوئی سلطنت نہیں اپنی، کوئی ان کی اپنی حکومت نہیں یہودیوں کی۔ اور فرمایا کہ ذلت ان پر چھا گئی ہے، ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، اور یہ ذلت صرف اس وقت نہیں تھی، بلکہ قیامت تک جتنے بھی یہودی ہوں گے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے سمجھو وہ ذلیل ہے۔ اور بل مسکنہ، اور محتاجگی ان پر ڈال دی گئی ہے، ناداری ان پر ڈال دی گئی ہے۔ ان کے پاس مال ہوگا، ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل کے اندر حرص ہوگی، مال اور کہیں سے مل جائے، اور مال کہیں سے مل جائے، اور مال کہیں سے مل جائے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم نے انہیں محتاج کر دیا، اب یہ قیامت تک محتاج ہیں، مالدار ہونے کے باوجود بھی محتاج ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی یہ لوگ محتاج ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کا غضب ان پر آ پڑے گا، اللہ کا غضب جب لوٹے ہی اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اچھا یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اس کا کفر کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، انہیں قتل کیا۔ یحییٰ علیہ السلام تھے، انہیں قتل کیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام تھے غالباً، انہیں بھی قتل کیا۔ اور فرمایا کہ جو قتل کرنے والے تھے، قتل کرنے والے جو لوگ تھے، ان انبیاء کو قتل کرنے والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم کس جرم کے اندر انہیں قتل کر رہے ہیں، انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ ذلت اور یہ محتاجگی اور اللہ کا غضب اس لیے آیا کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے بھی کہ یہ نافرمان تھے، کانوا یعتدون، حد سے بھی بڑھنے والے تھے، حد سے بڑھتے تھے اور جناب نافرمانیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، پس تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، مما، اس چیز میں سے،
تنبت الارض جسے زمین اگاتی ہے، من بکلیہا ساگ، و کسائیہا ککڑی، وفومیہا گیہوں گندم، و عدسیہا مسور کی دال، و بصلیہا اور پیاز۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا جو ادنا، ہوا ادنا کہ جو ادنا چیز ہے، جو گھٹیا چیز ہے، بالذی اس چیز کے بدلے کے اندر، ہوا خیر جو بہتر ہے، بہتر کے بدلے کے اندر تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اہبطوا مصر، کسی بھی شہر کے اندر چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں جا کر کھیتی باڑی کرو، اہبطوا مصر، کسی بھی شہر کے اندر اترو، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو کچھ تم نے سوال کیا، جو کچھ تم نے مانگا تمہیں وہاں پر وہ کچھ مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ڈال دی گئی ان پر ذلت والمسکنہ اور محتاجی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب سے، اللہ کا غضب لے کر، ذالک بانہم کانوا یکفرون، اور یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھا، یہ بما اس لیے تھا، عصوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بما کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے سبب، بسبب اس چیز کے، ذالک یہ سب کچھ، بما اس چیز کے سبب تھا، عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانیوں کے سبب تھا، وکانوا یعتدون اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے، تو ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کریم جل شانہ نے ہمیشہ کے لیے انہیں ذلیل کیا۔ اور یاد رکھیے گا آج یہ بنی اسرائیلیوں کے متعلق یہ آیات، یہ یہودی جو ہیں ان کے متعلق ہے، بنی اسرائیل کے جو یہود ہیں، لیکن آج دیکھ لیں دنیا کے اندر اس جگہ پر مسلمان آ کھڑا ہے، ضربت علیہم الذلہ، یہ ذلت مسلمان پر چھا چکی ہے، حالانکہ مسلمانوں کی آبادی کیا کم ہے، اربوں کروڑوں اربوں کے اعتبار سے آبادی، اس کے باوجود مسلمان دنیا کے اندر اسے ذلیل کیا جاتا ہے، اور والمسکنہ محتاجگی اس پر چھا چکی ہے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، لیکن آج مسلمانوں نے قتل کیا، اولیاء کو قتل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کہاں سے نکلا ہے؟ جیل کے اندر تھے، جیل میں تھے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی سزائیں دیں، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک کوڑا اگر ہاتھی کو لگا دیے جائے وہ نیچے بیٹھ جائے، اتنی سخت سزائیں، اور 80 کوڑے ایک وقت کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی بازوؤں کو اکھیڑ دیا گیا تھا، کیا ظلم و تشدد نہیں ہوا؟ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور امت محمدیہ کے لوگوں نے مجددین کو، جو علماء کرام تھے اور جو اس کے اندر اولیاء کرام تھے، انہیں قتل کیا، وہ بھی ناحق قتل کرنے والے، یہ بھی ناحق قتل کرنے والے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے یہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ بھی نافرمانی کرنے والے، یہ بھی نافرمانی کرنے والے، وہ بھی حد سے گزرنے والے، یہ بھی حد سے گزرنے والے۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ یہ بنی اسرائیلیوں کی عادات ان کے اندر پائی جائیں گی۔ مفہوم ہے حدیث پاک کا، بنی اسرائیلیوں کی عادات ان کے اندر۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں نے زنا کیا، میری امت کے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو زنا کریں گے۔ انہوں نے مکالہ کیا اپنی ماں کے ساتھ، یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کریں گے۔ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ مکالہ کیا، یہ بھی کریں گے۔ اور یہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے، جو بنی اسرائیلیوں کی سزائیں آپ حضرات پڑھیں گے سامنے آئیں گی، ان کے اندر آپ غور و فکر کریں تو کہ وہ سزائیں، وہ ساری کی ساری عادات، وہ گناہ، وہ بری عادات امت محمدیہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔